ہم تو رفع الدین میں سب سے زیادہ ہمیں مزہ آتا ہے، ٹانگیں چوڑی اور پتلی میں بہت مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی مناظر ہو جو رفع الدین کے مناظرے کرتا ہو، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ ہندو ہے مسلم ہے کیا، وہ دیکھ رہے ٹانگیں چوڑی کی ہیں کہ پتلی کی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو اس میں مزہ آتا ہے۔ رفع الدین کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آمین زور سے کہیے، آہستہ کہیے۔ یزید کے بارے میں کیا رپورٹ ہے اس کی، اس کا نظریہ کیا ہے؟ تو شخصیات کو لے کے یا نمازوں میں چھوٹے موٹے اختلافات کو لے کے ہم تو ان چیزوں کو بہت ویلیو دیتے ہیں۔ الحمد سے لے کے قرآن جن چیزوں کو ویلیو دیتا ہے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تبھی بار بار ہم کہتے ہیں قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھو۔ تفسیروں میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو دماغ ہوتا ہے نا، جو وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ تفسیر میں اسی حساب سے تفسیر کرتا ہے۔ تو آپ جس کی تفسیر پڑھو گے نا، مفسر کا جو نظریہ ہوگا، مفسر کی نظر میں جن باتوں کی ویلیو ہوگی، آپ اس کو فوکس کرنا شروع کر دو گے۔ رائٹر کا بڑا اثر پڑتا ہے کہ جس نے لکھی تاریخ، پتہ ہے کیا ہے ہسٹری میں ہوتا کیا ہے؟ ہسٹری جب بھی پڑھی جاتی ہے نا، یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے جس کی چاہے کتاب پڑھ لو۔ ہسٹری میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جس نے کتاب لکھی ہے اس کے اپنے نظریات کیا تھے۔ بہت زیرک ہو کے ہوشیاری کے ساتھ تاریخ پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ جس کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا، اگر وہ شیعہ ہے تو ہسٹری ساری شیعہ کے حساب سے لکھے گا، وہ سنی ہے تو ہسٹری ساری سنی کے حساب سے لکھے گا وہ، اگر اس کا ایک خاص نظریہ ہے وہ اس اسٹائل سے لکھے گا وہ، تو آپ کا وہ مائنڈ بن جائے گا اور آپ کہو گے تو ہسٹری سے ثابت ہے، لیکن ہسٹری سے ثابت نہیں ہوتا۔ وہ رائٹر جو مصنف ہے، مؤلف ہے، وہ اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے جو لاشعوری طور پر آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ہوتا، اس نے اپنا نظریہ آپ کے دماغ میں انسٹال کر دیا ہوتا ہے، اچھے کو برا بنا دیا ہوتا ہے، برے کو اچھا بنا دیا ہوتا ہے اس نے۔ تاریخ میں بہت ہوتا ہے ایسا، اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہے۔ تاریخیں انسانوں نے لکھی ہیں اور قرآن اللہ نے لکھوایا انسانوں سے ہی ہے، مگر اس میں غلطی سے پاک ہونے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم، نبی کے ساتھیوں کو جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے ان کے فضائل بیان کر دیے، تو ہسٹری کی ایسی کی تیسی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہسٹری سے صحابہ کا غلط ہونا ثابت ہو رہا ہے، ہسٹری سے ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن ہسٹری جو لکھ رہا ہے نا، اگر اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے تو وہ ساری چیزوں کو اسی حساب سے لے کے جاتا ہے، وہ جو فیور میں چیزیں جاتی ہیں ان کو اگنور کرتا ہے، جو مخالفت میں جائیں گی ان کو ویلیو دے گا وہ۔ اس کو کہتے ہیں ایک آنکھ بند کر کے تحقیق کرنا۔ بعض اسکالرز ایسے ہیں جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو ایک آنکھ بند کر کے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ان کے فیور میں جا رہی ہیں، جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں، وہاں سے آنکھ کیا کر لیتے ہیں؟ بند۔ اب جس کو صحابہ کا بغض ہے، ہسٹری جب وہ پڑھے گا یا لوگوں کے سامنے بیان کرے گا تو وہ چیزیں لے کر آئے گا جس سے ان کی شان میں کمی آ رہی ہو، وہ تمام چیزیں جس سے ان کی شان میں کی ویلیو بڑھ رہی ہو اس کو وہ اگنور کرتا رہے گا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں دیکھ لو نا، غزوہ احد میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی۔ اب اگر آپ صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے، صحابہ کے بغض کا عینک لگا کے، جیسے کہ بعض لوگ صحابہ کی نفرت کا عینک سے غزوہ احد پڑھتے ہیں، تو وہ بار بار کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھاگ گئے، حضرت عثمان فرار ہو گئے، فلاں صحابی میدان جنگ میں نبی کو اکیلا چھوڑ کر فرار ہو گئے، اور قرآن میں بھی آیتیں موجود ہیں، والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ رسول تمہیں پکارتے رہے اور تم میدان سے نکل گئے، رسول اکیلے ڈٹے رہے چند ایک اصحاب کے ساتھ اور تم میدان سے نکل گئے۔ تو یہ والی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے لائے گا کہ ابے بھائی کیا یار، تم کہہ رہے ہو عثمان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ادھر تو قرآن کہہ رہے ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ لیکن اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھو گے نا، بغض نہیں ہوگا، تو آپ کہو گے آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ عفا اللہ عنکم، اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا، اور جب تمہیں شکست ہوئی تم زخموں سے چور تھے، چاروں طرف سے دوبارہ دشمن نے گھیرنے کی کوشش کی، خالد بن ولید نے دوبارہ پلٹا مارا حملہ کرنے کے لیے، تو تمہیں لوگوں نے ڈرایا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، ڈر جاؤ، تم نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے، بہترین کارساز، اور نبی نے بھی موٹیویٹ کیا۔ صحابہ شرمندہ تھے کہ ہم فرار کیوں ہوئے غزوہ احد سے، تو نبی نے جب ان کے پاس گئے، نبی نے ان کو کیسے حوصلہ افزائی کی۔ صحابہ نے کہا ہم تو بھاگنے والے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو،
اس سے صحابہ کے حوصلے کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے. شکست خوردہ قوم جو زخموں سے چور پڑی ہوئی ہو وہ دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئی. اس کو بھاگنا کہتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ نے ہمیں ہمت دلا دی, اب ہم دوبارہ لڑیں گے. اور قرآن نے تسلی دی, تلک الایام نداولها بین الناس, بھائی یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں, کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست. تو شکست کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ فرار ہو, تو شکست بھی تو ہوتی ہے کبھی کبھار. اور قرآن نے کہا عفا اللہ عنک, اللہ نے معاف کیا تمہیں. اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں سارے ڈٹے رہے ہیں. اور اس میں ہمارے لیے ایک سبق دے دیا گیا کہ بھائی جنگ میں بعض دفعہ اتنا سخت حملہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں, یہ نیچرل ہے. ہمیں بھی تو کتنے اسباق مل گئے نا اس سے, کہ اپنے مخلص ساتھی بھی جب بہت سخت شدید جنگ ہو بھائی قدم اکھڑ سکتے ہیں. جب عثمان بن عفان کے قدم اکھڑ گئے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ تو اس سے ورنہ ہوتا کیا, آج کہیں لڑائی ہوتی اور کوئی تھوڑی سی شکست ہوتی تو زندگی بھر کے لیے امیدیں ٹوٹ جاتی. ہمارے پاس تو صحابہ کے بھائی وہ بھی اتنا زبردست حملہ ہوا تھا کہ قدم اکھڑ گئے تھے ان کے, لیکن وہ حوصلہ نہیں ہارے, دوبارہ جنگ کے لیے تیار. وہیں سے جنگ کے لیے, یہ نہیں کہ گھر بھاگ کر انہوں نے اگلے دن آئے ہوں, وہیں سے تیار ہو گئے, کوئی بات نہیں, زخموں سے چور ہیں, دوبارہ پتہ چل رہا ہے حملہ, اب ہم نہیں بھاگیں گے, دوبارہ کھڑے ہو گئے. تو اگر آپ نیوٹرل ہو کے اس اینک سے غزوہ احد کا مطالعہ کرو گے تو صحابہ کرام کی محبت کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی. آئے تو نا میدان جنگ میں, منافق تو پیچھے ہی بیٹھے رہے, وہ تو باتیں بناتے رہے بیٹھ کے. اور پھر قرآن نے کیا فضائل بیان کیے صحابہ کے, کہا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سوں کو شہادت کے مرتبے پہ پہنچائے, تو اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یہ دعا ہمیں مل گئی کہ ایسے مصیبت کے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے, اللہ کافی ہے, بہترین کارساز ہے, ہم وہ کریں گے جو اللہ رسول کا حکم ہے. غلطیاں صحابہ سے بھی ہو سکتی ہیں, بزرگ سے بھی ہو سکتی ہیں, ان کی توبہ تو دیکھو. ایک صحابیہ سے زنا ہوا, نبی کے پاس آئیں جوہینہ قبیلے کی خاتون کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, شادی شدہ تھی وہ. نبی نے چہرہ پھیر لیا. اب اگر جس کے دل میں صحابی کا بغض ہوگا نا, وہ اس واقعے کو کیسے بیان کرے گا؟ دیکھو نبی کا بابرکت دور, زنا پر کتنی شدید وعیدیں, اور شادی شدہ خاتون ہیں پھر بھی کیا حرکت کر رہی ہیں, زنا. وہ اس نیگیٹو پہلو کو کیا کرے گا؟ ہائی لائٹ کرے گا. ارے بھائی آج کی پاک دامن ان صحابیہ سے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے جن سے بدکاری ہوئی, مگر ان کی توبہ تو دیکھو کیسی خاندانی ہے. گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے بھائی, اس کے دل میں خوف کتنا ہے ان صحابیہ کے دل میں. نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے. ظاہر ہے توبہ کی ہے لیکن ان کو چین نہیں آ رہا کہ آخرت میں سزا ملے گی, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں ہے, پی جاتی. نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. آپ نے فرمایا, منہ پھیر لیا. دوبارہ آئیں, پھر آپ نے منہ پھیر لیا. تیسری دفعہ دوبارہ حاضر ہوئی, پھر آپ نے منہ پھیر لیا. کتنا بہترین موقع تھا نا جانے کا کہ بھائی نبی تو جب میرا تو جو فرض تھا میں نے ادا کر لیا ہے, جب نبی تو اہمیت ہی نہیں دے رہے میری بات کو, تو بس میں تو اللہ سے کہہ دوں گی. دل میں غم کتنا ہے کہ بھائی ایک دفعہ سزا مل جائے تاکہ بالکل آخرت میں کیا ہو معاملہ نیٹ کلین, خوف ہے آخرت کا. پھر چوتھی دفعہ آئی ہیں تو نبی نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں تو بچہ ہے, تمہیں اگر ہلاک کریں گے, پتھروں سے ماریں گے تو بچہ بھی ضائع ہوگا. یہ نہیں کہا کہ ہم ماریں گے ضرور تمہیں, ایک ہیلا اختیار کیا. وہ صحابی آ گئیں, بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ لے کے آئی. یا رسول اللہ یہ دودھ پیتا بچہ پیدا ہو گیا, اب آپ میرے ساتھ مجھے سزا دیں. نبی نے فرمایا اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے, ابھی تمہیں رجم کیا تو نقصان کس کا ہے؟ بچے کا. یہ کہاں سے دودھ پیے گا, اس کو کون پالے گا؟ وہ دوبارہ گئیں, بچہ جب 7 سال کا ہو گیا نا, انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہو گیا. پھر بچے کو لے کر آئیں, روٹی ہاتھ میں تھی اس کی کہ اب یہ روٹی خود کھا لیتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے. تو صحابہ کرام نے پتھر مارے اور ان کو رجم کیا.